اپنی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ساری پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگے، انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم جن مصائب و آلام کا شکار ہیں اس وقت، پورا ملک بلکہ پورا عالم اسلام، در حقیقت وہ ہماری اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انہی بدعملیوں کی شامت ہے جس میں ہم گرفتار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے توبہ کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہم سے اس شامت اعمال کو دور فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے دن بدل سکتا ہے، ہمارے حالات میں انقلاب لا سکتا ہے، اگر ہم صحیح معنی میں اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ تو پہلا قدم تو یہ ہے۔ دوسرا قدم جو آج کے معاشرے میں بہت ہی زیادہ اہم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا ضروری علم ہر انسان کو، ہر مسلمان کو حاصل ہو۔ ہمارا دین ہمیں عبادات بھی سکھاتا ہے، ہمیں خرید و فروخت کے معاملات بھی سکھاتا ہے، ہمیں آپس میں رہنے اور ملنے جلنے کے آداب بھی سکھاتا ہے، ہمیں اخلاق کو درست کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو انسان کو ان تمام شعبوں میں دین کا صحیح علم حاصل ہونا چاہیے۔ صحیح علم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص پورا عالم بنے اور کسی مدرسے میں داخل ہو کر 8 سال تک درس نظامی کی تعلیم حاصل کرے۔ یہ تو ہر انسان کے ذمہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ اگر عالم بن جائیں تو پھر پورے معاشرے کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن علم کا ایک حصہ وہ ہے جو فرض عین ہے، ہر انسان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اتنا دین کا علم حاصل کرے جس کے ذریعے وہ ایک مسلمان کی زندگی گزار سکے۔ اس میں عبادات کا علم بھی، معاملات کا بھی، معاشرت کا بھی، اخلاق کا بھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو کسی مدرسے میں تعلیم پا رہے ہیں یا کسی بزرگ سے ساتھ ان کی نسبت ہے یا تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، ان کے سوا کسی کو بھی دین کی ضروری معلومات حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی صرف اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرنے میں خرچ ہو رہی ہے، اور اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ میں دین سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہوں۔ بڑی بڑی درسگاہیں بنی ہوئی ہیں اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں کی شکل میں، جس میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے جیسا بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن دین کی بنیادی معلومات افسوس ہے کہ وہاں وہ بھی نہیں دی جاتی۔ یہاں تک کہ سارا آدمی یونیورسٹی کے بالکل اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے، ماسٹر کی ڈگری لے لے، پی ایچ ڈی ہو جائے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ طہارت کے کیا احکام ہیں، وضو کس طرح درست ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، خرید و فروخت میں کون سا معاملہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، اور اخلاق اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں سکھائے ہیں،
یہ بنیادی معلومات ہی سے بندہ غافل رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دین سے دوری رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دین سے تو دوری ہو ہی رہی ہے، ہم اپنی زبان سے، اردو زبان، اس اردو زبان سے بے بہرا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس زبان میں الحمدللہ علماء کرام نے دین کی معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء طالبات، ان کو اگر کوئی کتاب دی جائے اردو کی کہ اس سے تم دین حاصل کر لو، تو ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ اردو زبان کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنے بچپن میں بلکہ لڑکپن تک یہ دیکھا ہے کہ چاہے کوئی آدمی اسکول میں پڑھتا ہو، کالج میں پڑھتا ہو، یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، لیکن اردو کی بنیادی استعداد اس کے اندر ہوتی تھی، صحیح بولتا تھا، صحیح لکھتا تھا، اور صحیح معنی سمجھتا تھا۔ لیکن اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ صحیح لکھنا نہیں آتا، چند سطریں اردو میں لکھنا نہیں آتا، چند سطریں صحیح پڑھنی نہیں آتی اردو میں۔ نتیجہ یہ کہ دین کی معلومات کا جو ذخیرہ علماء کرام نے اردو زبان کے اندر اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے تیار کیا ہے، اس سے بالکل محروم ہو جاتا ہے بندہ۔ میں نے جب قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ کیا، پہلے میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا یہ سوچ کر کہ انگریزی میں کوئی مستند ترجمہ قرآن کریم کا موجود نہیں ہے، زیادہ تر غیر مسلموں کے کیے ہوئے تراجم ہیں، اور اگر کسی مسلمان کا ہے بھی تو اس کے اندر غلطیاں ہیں۔ تو میں نے یہ سوچ کر کہ انگریزی میں ترجمہ کرنا ایک ضرورت ہے، میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ اردو ترجمے کا مجھے خیال بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ بہت سارے ترجمے موجود تھے۔ لوگوں کا اصرار ہوا کہ آپ نے انگریزی میں تو ترجمہ کر دیا، قرآن کریم کا اردو میں نہیں کیا۔ تو میں نے کہا بھائی اردو میں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے بڑے بڑے علماء کے تراجم موجود ہیں، ہر طرح کے تراجم ہیں، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ، حضرت مولانا فتح احمد جالندری کا ترجمہ، بے شمار ترجمے موجود ہیں۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وہ ترجمے کوئی نیا ترجمہ کروں؟ اس کے جواب میں میرے ایک عزیز بھانجے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے سارے ترجمے لا کر میرے سامنے رکھ دیا اور کہا آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ ان کو سمجھ سکتا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہ تو اپنے معیار کے اعلیٰ ترین تراجم تھے، ترجمے تھے، لیکن محسوس یہ ہوا کہ آج جس قسم کے نوجوانوں سے ہمیں رابطہ ہے ہمارا، وہ واقعتاً اردو کے یہ ترجمے پوری طرح سمجھ نہیں پاتے۔ تو پھر مجھے بھی دل میں خیال ہوا کہ بھئی یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ تو میں نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے قرآن کریم کا ایک ترجمہ کیا، اور ترجمے کے ساتھ تھوڑی حواشی، تشریح حواشی بھی اس میں شامل کر دی۔ اس میں پوری کوشش کی کہ بلند علمی الفاظ سے جتنا نیچے اتر کر میں سادہ سے سادہ، آسان سے آسان لفظ استعمال کروں، تاکہ آج کے آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ مقصد تھا اس کے لکھنے کا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میں ایک سفر میں تھا، تو ایک صاحب میرے پاس وہ ترجمہ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس میں بہت مشکل اردو استعمال کی ہے، بہت مشکل اردو استعمال کی ہے جو آج کا نوجوان نہیں سمجھ سکتا۔
میں نے کہا بھائی کون سا مشکل لفظ ہے اس میں جو سمجھ میں نہیں آتا؟ تو انہوں نے ایک لفظ کی نشاندہی، میں نے کوئی ایک آدھ بتا دیں تاکہ اگر باقی کوئی مشکل لفظ آیا تو میں اس کو آسان لفظوں میں تبدیل کر دوں۔ تو میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ مکہ مکرمہ کے مشرکوں نے من گھڑت بتوں کی پرستی شروع کر رکھی تھی۔ من گھڑت، کہتے یہ تو بڑا مشکل لفظ ہے، من گھڑت، یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا آپ اس کا کوئی متبادل بتا دیں مجھے کہ بھئی من گھڑت کے بدلے میں بڑا آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ تو یعنی علمی اصطلاحات اور علمی زبان سے بہت نیچے اتر کر وہ ترجمہ لکھا گیا، اب اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ جی آپ، تو میں نے کہا بھائی اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ معاف کرے، تو پھر آپ میرا انگریزی ترجمہ پڑھ لو، انگریزی ترجمے موجود ہیں، اگر تمہیں اردو نہیں آتی انگریزی آتی ہے تو انگریزی ترجمہ پڑھ لو۔ لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ بالکل آسان سے آسان لفظ بھی سمجھنا، بولنا غلط بولتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا لفظ کس جگہ استعمال ہونا چاہیے۔ عام بات ہے کہ لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں، میں آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے تشریف لایا ہوں، یہ بولتے ہیں۔ اور جب آپ حاضر ہوں گے، جب دفتر میں حاضر ہوں گے تو اس وقت میں وہاں پر تشریف لاؤں گا۔ تو یہ پتہ نہیں ہے کہ تشریف لانا کیا ہوتا ہے اور حاضر ہونا کیا ہوتا ہے، کس موقع پر کیا چیز استعمال کی جاتی ہے۔ اس قدر جہالت بڑھ گئی ہے کہ اردو زبان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا ہمارا جو دینی ورثہ ہے وہ ان کے لیے بیکار ہو گیا۔ بڑا غلط لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بیکار کا، حقیقت میں یہ کہ وہ بیکار ہو گئے اس ورثے سے، محروم ہو گئے اس سے ورثے، کیونکہ اردو نہیں آتی۔ تو اب کس طرح ان کو دین سے واقف کرایا جائے؟ آسان سے آسان کتابیں موجود ہیں اور لکھ دی گئی ہیں، تیار کر دی گئی ہیں، لیکن پڑھنے والا نہیں، اس لیے کہ فکر نہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں۔ جب اصلاح کی فکر نہیں تو پھر علم کہاں سے آئے؟ جو بنیادی علم جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ فرض ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے۔ اسی طرح ضروری علم حاصل کرنا ہر شخص کو اپنے زندگی کے دائرے میں جتنی معلومات دین کی ہونی چاہیے وہ اس کو حاصل ہو، لیکن نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے ذہن سے کچھ خیالات اور توہمات بنائے ہوئے ہیں اور ان خیالات کے مطابق بس زندگی گزارے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، جس طرح بھی چاہے ہم سمجھ لیں، جس طرح چاہیں کر لیں، جو چاہیں کہہ دیں، جو کہے عمل کر لیں، تو اس کے نتیجے میں وہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔